الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی احکامات میں آج جو موضوع زیر بحث رہے گا وہ ہے تقسیم میراث۔ آج اس تقسیم میراث کا پہلا حصہ یعنی اس میں اس کی اہمیت اور اس کی حکمتوں پر انشاءاللہ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور بقیہ جو ہے حصہ کل والی کلاس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ سامعین اکرام، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس نے عبادات کے ساتھ مالی معاملات میں بھی واضح اور منصفانہ اصول ہم کو دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم نظام نظام وراثت ہے یا نظام میراث کا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا مال اور اس کے حقوق اس کے مستحق رشتہ داروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وراثت عربی لفظ ورث سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہے کسی کے بعد اس کی چیز کا مالک بن جانا، دراصل ورث کہلاتا ہے یا وراثت کہلاتا ہے۔ سامعین اکرام، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے کسی اس کو لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ کسی میت کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ یعنی چھوڑے ہوئے مال، جائیداد، حقوق کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس کے شرعی وارثوں میں تقسیم کرنا میراث کہلاتا ہے۔ وراثت اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ منصفانہ نظام ہے جو میت کے مال کو اس کے مستحق وارثوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ نظام عدل ہے، حکمت ہے اور معاشرتی توازن کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کا نظام وراثت میراث دنیا کے تمام قانونی نظاموں سے بالکل منفرد ہے۔ سامعین اکرام، کیونکہ اس کا اصول براہ راست اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے ہیں، جو مجھے اور آپ کو سورہ النساء کی جو ہے آیتوں میں یہ حصے یا یہ اصول نظر آتے ہیں۔ یہ نظام عدل، حکمت اور کمزور طبقات کے تحفظ کا ضامن ہے۔ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ میراث یعنی وراثت کے احکامات سورہ نساء میں بیان فرمائے ہیں، اور اس میراث کی تقسیم کے بارے میں جاننا دراصل علم الفرائض کہلاتا ہے۔ یہ علم الفرائض دراصل نہایت اہم اور باریک بین ہے، جیسے میراث کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے میراث کے ترکے یعنی چھوڑے ہوئے مال، جائیداد کو شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علم الفرائض وہ علم ہے جس کے ذریعے کون جو ہے وارث ہے، کس کا کتنا حصہ ہوگا، کس صورت میں کون اس سے محروم ہوگا اور مال کی تقسیم کس ترتیب سے کی جائے گی۔ یہ علم دراصل یہ جو ہے علم الفرائض ہے۔ یہ علم محض ریاضی نہیں ہے، یعنی حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ عدل الہی کا مکمل اظہار ہے۔ فرائض یعنی فریضتن کی جمع ہے۔ فریضہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر عائد کردہ پابندیاں ہیں۔ اس کے اگر جو ہے اس کے لغوی معنی لے لیں تو متعینہ چیز، چونکہ میراث میں مستحقین کے حصے متعین ہوتے ہیں، اسی لیے ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ علم میراث کو فرائض اور اس کے فن کے واقف کار کو فرضی یا فراد یا جو ہے فریض کہا جانے لگا ہے۔ سامعین اکرام، اور اس فن کا دوسرا نام علم الموارث بھی ہے۔ ورث یعنی یوریث یا جو ہے ارثہ یا میراثن کے معنی جو ہے اسی کے مد میں آتے ہیں۔ سامعین اکرام، وارث وہ خلیفہ ہونا، کسی چیز کا ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہونا۔ علم الموارث کی اصطلاح میں اس کو علم جو ہے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، جس سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔
ہے اور یہ سب مطلب جو ہے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا اور سب سے پہلے یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میراث اور قرآن مجید کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں وصال فرمانے والا ہوں۔ سامعین اکرام، علم المیراث کی مطلب جو ہے اہمیت و افادیت مطلب جو ہے بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی مسائل شریعہ کا علم اس طرح حاصل کرو جس طرح تم قرآن مجید کو سیکھتے ہو۔ اس دور کے مطلب جو ہے جو سب سے زیادہ ماہر مطلب جو ہے یہ علم الفرائض میں جو آگے تھے ان کا نام حضرت زید بن ثابت ہیں، جو مطلب جو ہے علم الفرائض کے ماہر تھے اور صحابہ کرام مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی دور کی طرف نظر ثانی کریں تو وہاں مجھے اور آپ کو سلف صالحین کا یہ بھی معمول نظر آتا تھا کہ طالب علم کو اس وقت تک حدیث کے درس میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ قرآن مجید حفظ نہ کر لے اور میراث کے مسائل کو ازبر نہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم المیراث اگر فرقہ ایسی مطلب جو ہے چیز ہے جس سے ہر مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے، پھر چونکہ اس کا تعلق لوگوں کے مالی حقوق کے ساتھ ہے، نظام معاشرہ خاص کر نظام معیشت کی استواری کے لیے متعینہ قواعد اور ضوابط کے مطابق وراثت کی تقسیم ایک بنیادی عامل کی حیثیت رکھتی ہے، اور حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اعتدال و توازن کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک اچھے اور پرامن اور مطمئن معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سامعین اکرام، دیکھا گیا ہے کہ اکثر خاندانی جھگڑے اور لڑائیاں اور زر اور زمین ہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو وراثت کا موضوع ہیں۔ سامعین اکرام، مسلمان معاشروں میں فتنہ و فساد کی بڑی وجہ میں وراثت کے معاملات میں مقررہ قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی ہے اور حدود کا پاس نہ رکھنا ہے جو اسلامی شریعت نے متعین کر رکھے ہیں۔ ان کے اسباب کے وجوہ مطلب جو ہے جہاں بہت سی باتیں مطلب جو ہے قابل توجہ ہیں، وہاں مطلب جو ہے حرص و ہوس اور متعلقہ قانون سے منا واقفیت بھی ایک مطلب جو ہے وجہ ہے، ایک سبب ہے جس سے قوانین وراثت کے خلاف ورزی ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، اپنی ضروریات پر خرچ کرنے اور راہ خدا میں دینے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو دولت کسی ایک جگہ سمٹ کر رہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھر ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے، اور وہ ہے اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشا یہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس کو ٹکڑے کر کے نزدیک و دور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے، اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے مستحبنہ بنانے کا حق دیا جائے، اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جانے کا حکم ہے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھا سکے۔ سامعین اکرام، تقسیم وراثت کا یہ قانون جیسا کہ اسلام میں پایا جاتا ہے کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے، وہ اس کے بعد بھی مطلب جو ہے ایک یا چند اشخاص کے پاس ہی سمیٹ کر رہے گی، مگر اسلام دولت سمیٹنے کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے تاکہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔ سامعین اکرام، قانون میراث کے بارے میں اسلام نے تمام دنیا کے قوانین وراثت سے ہٹ کر جو مسلک اختیار کیا ہے، پہلے اس کی حکمتوں سے بکثرت لوگ ناواقف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات اس پر کرتے تھے، لیکن اب بتدریج ساری دنیا اس کی طرف رجوع کرنے لگی ہے، حتیٰ کہ روسی اشتراکیت کو بھی اس کی خواہشہ مطلب جو ہے چینی کرنی پڑی ہے، یعنی نظر ثانی کرتے ہوئے انہوں نے اس کو مطلب جو ہے یہی نظریے کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ سوویت روس کے مطلب جو ہے تازہ ترین قانون وراثت میں اولاد، بیوی، شوہر، والدین، بھائی بہنوں اور مطلب جو ہے مشتبنہ کو وراثت مطلب جو ہے ٹھہرانے کا مطلب جو ہے انہوں نے قانون بنایا۔ نیز یہ ہے کہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا کہ آدمی اپنا ترکہ اپنے حاجت مند قریبی رشتہ داروں اور پبلک اداروں میں تقسیم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے، مگر رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔ اس کے ساتھ ایسی وصیت ممنوع ٹھہرائی گئی ہے جس کا مقصود نابالغ اولاد یا غریب وارثوں کو حق وراثت سے محروم کرنا ہو۔ اس قانون کو دیکھ کر کوئی شخص محسوس کیے بغیر نہیں رہ
کہہ سکتا کہ اشتراکی ترقی پسندوں نے 1945 میں اس قانون کی طرف رجعت فرمائی تھی جو 225 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ سامعین اکرام، اسلام سے قبل عوام میں جس مذاہب کے پیروکار تھے ان میں وراثت کے جو احکامات ملتے ہیں اس کو نافذ کر کے ایک صالح معاشرے کا وجود لانا ناممکن نظر آتا تھا۔ چنانچہ مذہب یہود میں وراثت کا حقدار صرف اور صرف بیٹے اور باپ اور بھائی اور چچا ہی مطلب جو ہے وارث ہو سکتے تھے، اور عورت کو وراثت میں کوئی حصے داری نہیں ملتی تھی، خواہ وہ مرنے والے کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عیسائی مذہب میں بھی صرف مطلب جو ہے پلوٹی کا مطلب جو ہے بیٹا یا وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ یہاں بھی مطلب جو ہے عورت کو اس حق سے محروم رکھا جاتا تھا، اور مطلب جو ہے اگر ہندو مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو ہندو مذہب کی روایات بتاتی ہیں کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ خواتین کا ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہاں سب چیزیں بڑے لڑکے کی ملکیت میں رہنے دیا جاتا ہے یا اسے دے دیا جاتا ہے۔ نیز زمانہ جاہلیت میں بھی یہی رواج عام تھا کہ عورتیں اور نابالغ بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور ترکہ پورے کا پورا بڑے بیٹوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حافظ عبد الفقار علی لکھتے ہیں کہ عربوں کا مطلب جو ہے اصول تھا کہ مال وراثت کا اہل صرف وہ ہیں جو میدان جنگ میں تلوار چلانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں، جس میں لڑنے اور قبیلے کے دفاع کی صلاحیت نہیں وہ میراث کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ چونکہ خواتین اور بچے اسی اصول پر پورا نہیں اترتے تھے، اسی لیے وراثت سے اکثر ان کو محروم رکھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے تمام مذاہب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر مذہب کے اندر اسی طرح کی مطلب جو ہے زیادتی ہوتی، اور مطلب جو ہے خواتین کو کمزور طبقہ سمجھ کر انہیں بالکل پوری طرح سے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ محتاج ہوں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کی جو تشریح فرمائی، اس کے روح سے قریب ترین رشتہ داروں کی غیر موجودگی میراث سے قریب تر رشتہ داروں کو پہنچے گی، اور اس کی غیر موجودگی میں بدرجہ آخر اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو غیروں کی بنسبت میت سے کوئی قرابت رکھتے ہوں، لیکن اگر کوئی رشتہ دار سرے سے موجود نہ ہو تو پھر یہ مال اسلامی حکومت کے خزانے میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بتائی وہ قرآن کا جو منشا معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے رشتہ داروں کو غریب و محتاج چھوڑ کر رفاہ عام پر خرچ کرنے کی وصیت کرنا پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ایک اور مطلب جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں اور اس کے بہن بھائی ہیں، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں اور پھر وہ جو ان کے بعد قریب تر ہوں۔ سامعین اکرام، صلہ رحمی وقار رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی اور غمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز اور حدود کے اندر ان کا مطلب جو ہے حامی و مددگار بنے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑے۔ ان کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس مطلب جو ہے معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ ان کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اس کے خاندان میں اس کے بھائی بند روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ وہ خاندان کی ماں کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے۔ یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے قریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے۔ سامعین اکرام، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان کی پرورش کے ذمہ دار ہوں اور وہ ایک دوسرے یتیم کے حق
میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو میں اس کے پرورش لازم کر دیتا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحد مطلب جو ہے یونٹ اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے تو اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی اور معاشرتی حیثیت سے کتنا حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بلندی پیدا ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے یہ بات آئی ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث اس کا ماموں ہے۔ یہ بھی مطلب جو ہے ہمیں مطلب جو ہے احکامات الہی رسول کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد آئیے اب ہم مطلب جو ہے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے اس مطلب جو ہے جو علم الفرائض ہے یا وراثت کا جو علم ہے، اس کی آخر حکمتیں کیا ہیں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات آئے ہیں، مگر ان احکامات میں واحد مطلب جو ہے احکام وراثت وہ مطلب جو ہے اہم علم ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک حصے کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ آخر اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ مطلب جو ہے اس قانون وراثت کو ہم مطلب جو ہے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے میں اور اسے جاری و ساری کرنے میں آسانیاں میسر آ سکتی ہے۔ اس کی پہلی حکمت کی طرف چلیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتیں اور مطلب جو ہے کمزوروں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح سے یہودی اور عیسائی اور ہندو مت کے اندر اور عربوں کے اندر کس طرح سے مطلب جو ہے محروم رکھنے والی زیادتیوں کا معاملہ ہم نے مطلب جو ہے مثالوں کے ذریعے سے دیکھ لیا ہے۔ اسلام نے اس علم الفرائض کے ذریعے اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے اور ہر حقدار کا حصہ اس میں مقرر کیا ہے۔ علم الفرائض کی پہلی مطلب جو ہے حکمت یہی ہے کہ عدل کو یقینی بناتا ہے اور کسی کو محروم نہیں ہونے دیتا۔ دوسری حکمت کی طرف چلیں تو دوسری حکمت یہ ہے کہ یتیم یا بیٹیاں یا بیویاں اور والدین یہ سب بعض اوقات معاشرے کے اندر معاشی طور پر کمزور واقع ہو سکتے ہیں اور شریعت نے ان کے حصے مقرر کر کے انہیں محتاجی اور ظلم سے انہیں بچا لیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی بات کو سورہ نساء آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے ساری مطلب جو ہے قوانین وراثت کی جو تفصیل ہے وہ 11 اور 12 میں مطلب جو ہے تفصیل بتائی اور 13 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انسانوں کو آگاہ کیا، تلک حدود اللہ، یعنی اللہ کے یہ حدود ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے مطلب جو ہے کہا گیا کہ جو ناحق زیادتیاں کر کے مطلب جو ہے مال غصب کرتے ہیں ان کے لیے مطلب جو ہے کہا گیا کہ وہ آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ یہ وعید اس بات کی حکمت کو واضح کرتی ہے کہ میراث میں خیانت سنگین گناہ ہے۔ اب ہم تیسری حکمت کی طرف چلیں تو اس علم الفرائض کی تیسری حکمت یہ ہے کہ خاندانی نظام کا استحکام چاہتا ہے، کیونکہ خاندانی نظام جب تک مطلب جو ہے صحیح سالم اور مطلب جو ہے سکون پذیر رہے قیامت دین کا قیام ممکن ہے اور وہاں لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر اور مطلب جو ہے صحیح معنوں میں امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین خاندانی نظام کا استحکام چاہتا ہے، وراثت کے جھگڑے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ علم الفرائض ایک منظم اور واضح نظام فراہم کرتا ہے جس سے اختلافات کم ہوتے ہیں اور رشتے مضبوط رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو۔ سامعین اکرام، چوتھی حکمت جو ہے جو اس علم الفرائض کی ہے وہ یہ ہے کہ مال کی گردش اور معاشی توازن کو برقرار رکھا جائے، سمیٹ کر مال کو مطلب جو ہے ایک جگہ جمع نہ کر دیا جائے، طبقوں میں مطلب جو ہے دو طبقے نہ پیدا کر دیے جائیں، ایک غریب طبقہ اور ایک امیر طبقہ۔ اس کے لیے خاندانوں کے اندرونی استحکام کے علاوہ یہ اصول دولت کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے یہ علم الفرائض یا مطلب جو ہے تقسیم میراث۔ سامعین اکرام، اور یہ اکثر خرابیوں کا سدباب بھی کر دیتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے اصول اگر مطلب جو ہے مال صرف ایک فرد کو دے دیا جائے یا مل جائے تو دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسلام نے تقسیم کا ایسا نظام دیا جس سے دولت خاندان میں گردش کرتی رہے اور معاشی توازن برقرار رہے۔ پانچویں مطلب جو ہے حکمت کی طرف چلیں تو پانچویں حکمت اس کے ذریعے سے یہ اندر وہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں
ذمہ داری اور حق کا توازن اکثر تقسیم میراث کے قوانین میں مرد کو دگنا حصہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی حکمت ہمیشہ اس سوال کے اس میں آتی ہے کہ خواتین کو مطلب جو ہے کمزور سمجھ کر ایک حصہ دیا جاتا ہے اور مردوں کو دو حصے دیے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت کو سمجھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس تقسیم کے ذریعے سے جو حکمت ہمارے سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو جو ہے بھاری مطلب جو ہے ذمہ داریاں اس پر عائد کی ہیں۔ بیوی کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، بچوں کی کفالت اس کے ذمے ہے، خاندان کے مطلب جو ہے معاشی ذمہ داریاں یعنی اپنے خاندانی مطلب جو ہے اس معاشی انتظامات کرنے میں وہ بھی مطلب جو ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ عورت کا جو مال ہوتا ہے اس کی ذاتی مطلب جو ہے ملکیت ہوتا ہے، اس پر خرچ کرنا یعنی نان نفقے کی ذمہ داری اس پر مطلب جو ہے فرض نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا تقسیم ذمہ داری کے جہاں تقسیم میراث ہے جو مطلب جو ہے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یہ تقسیم ذمہ داریوں کے مطابق ہے، نہ کہ جنس کی بنیاد پر اسے کیا گیا ہے۔ اس کو ہم ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ چھٹی مطلب جو ہے حکمت کی طرف چلیں، اس مطلب جو ہے تقسیم میراث کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کا اظہار بھی اس کے ذریعے سے مقصود ہے۔ اس وجہ سے یہ تقسیم وراثت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، علم الفرائض کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، یہ اطاعت انسانی کی مطلب جو ہے کی ایسی مطلب جو ہے مضبوط مطلب جو ہے اس کے ایمان کا ذریعہ بنتی ہے اور معاشرے کو سکون اور امن کا گہوارہ بناتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مطلب جو ہے پڑھنے سیکھنے کی تلقین احادیث کریمہ کے ذریعے سے آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے۔ ساتویں اور آخری حکمت یہ ہے کہ ہمارے مطلب جو ہے معاشرے میں نزاعات یعنی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے بھی مطلب جو ہے بڑے کھول کر ان تفصیلات کو ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ معاشرے کو سکون اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جو ہے ہمیں مطلب جو ہے ان نزاعات کا خاتمہ کرنے کے لیے اس اصول کے ذریعے سے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو کھول کھول کر ایک ایک نقطے کو کس کو کتنا ملنا ہے اور کہاں ملنا ہے اس کی تفصیلات سے آگاہی دی گئی ہے۔ سامعین کرام، معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو عدالتوں میں جائیداد کے مقدمات برسوں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وکلا مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے ان جائیداد کے جو مقدمات ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیشہ پیشی مطلب جو ہے بلاتے ہیں اور مطلب جو ہے معاملہ اگلے پر ملتوی کر کے اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور وہ مطلب جو ہے ایک حد تک اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں ان مقدمات کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے جائیداد یا وہ مال وہ کسی کو بھی نہیں ملتا، بلکہ وہ ویسے ہی ضائع ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر لوگ شریعت کے قوانین جو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان قوانین کے مطابق تقسیم کرنا شروع کر دیں تو اس میں وقت کی بچت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی اور رشتوں کی بقا بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس حکمت کو سمجھتے ہوئے ہم اس قانون الہی کو پہلے سمجھنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا اور اس کے مطابق اس کو مطلب جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا معاملہ طے کرنا ہوگا۔ سامعین اکرام، وراثت کے احکامات پر عمل عبادت ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ علم الفرائض انسان کو سکھاتا ہے کہ مال اصل مقصد نہیں ہے، مال اصل مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ایک امانت ہے اور امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہی کامیابی کہلاتا ہے۔ سامعین اکرام، وراثت کی بنیاد تین چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 نسب یعنی خون کا رشتہ، نمبر 2 ازدواجی تعلقات یعنی میاں بیوی کا رشتہ جن سے نسبی رشتے جو ہے وجود میں آتے ہیں، اور نمبر 3 ولاء یعنی غلام کو آزاد کرنے کی نسبت۔ سامعین اکرام، کسی شخص کی وفات کے بعد اس کی تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ نقد و جنس جو اس کی ملکیت میں شرعاً ہو، خواہ سب مطلب جو ہے اس کے قبضے میں ہو یا دوسروں کے ذمے وہ واجب الادا ہو، اس میت کا ترکہ کہلاتی ہے۔ سامعین اکرام، انتقال کے بعد مطلب جو ہے انسان کے اس مطلب جو ہے مال و دولت کے سلسلے میں کیا چیز دیکھی جائے گی اور کیا چیز اولاً مطلب جو ہے چیزوں کو اختیار کیا جائے گا، اس کی تفصیلات مطلب جو ہے اس طرح بتائی جاتی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ترکہ میت کی تہذیب و تکفین یعنی مطلب جو ہے اس کی موت
موت مٹھی کے ہر مطلب جو ہے مرحلے پر اس کی صرف کی جائے گی، خواہ ترکہ اس میں پورا پورا، اگر کوئی شخص بہت زیادہ مطلب جو ہے مالدار نہ ہو، صرف جتنا ترکہ چھوڑا ہوا ہے اسی کے حساب سے اس کی موت مٹی کا انتظام اسی میں مطلب جو ہے پورا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ پورا ترکہ اسی میں مطلب جو ہے اسے استعمال کیا جائے گا، لیکن اعتدال ملحوظ رکھنے کی مجھے اور آپ کو تلقین کی جاتی ہے۔ مثلا کفن ایسا کپڑے کا دیا جائے جس قسم کا کپڑا میت اپنی حیات میں استعمال کرتا تھا، اور مطلب جو ہے یہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بتایا گیا کہ اگر مطلب جو ہے اس کی موت مٹھی کا جو انتظام ہے اگر کوئی دوسرے لوگ اس کا کر گزرتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ جو ترکہ ہے پھر وہ وارثین کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ دوسرا جو کام مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترکے میں عین وہی چیز ہو جو بطور قرض کسی سے لی گئی ہو، جیسے رہن، تو عین وہ چیز ہے اس کے حقداروں کو واپس کر دی جائے گی، یعنی مطلب جو ہے اگر مطلب جو ہے قرض کسی کا لے لیا ہے یا رہن کے طور پر کوئی چیز پیسوں کی شکل میں، سونے کی شکل میں، کوئی مطلب جو ہے چیز کی شکل میں اگر اس کے پاس رکھی ہوئی موجود ہو تو پھر مطلب جو ہے وہ چیز مطلب جو ہے قرضدار کو ادا کرنا شرط اول ہے، اسی وجہ سے وہ قرض مطلب جو ہے اسے وہ عین وہی چیز کو دے کر مطلب جو ہے اس کے قرض کو اتارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے عام قرض ہو، یعنی مطلب جو ہے جو قرض مطلب جو ہے لیا جاتا ہے ایسا قرض ہو، تو اگر کسی ایک شخص کا قرض ہو تو اسے مطلوبہ رقم دے دی جائے گی، اگر ترکہ مطلب جو ہے قرض کی رقم سے کم ہو تو ترکہ جتنا بھی ہو قرض خواہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر میت کئی اشخاص کا مطلب جو ہے قرض دار ہو اور ترکہ اتنا ہو کہ مجموعی مطلب جو ہے طور پر اس مطلب جو ہے قرض کو اس کی مطلوبہ رقم مطلب جو ہے دے دی جا سکتی ہے، اتنا ترکہ موجود ہو تو پھر مطلب جو ہے اس کا حق مطلب جو ہے ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ترکہ کم ہو اور مطلب جو ہے قرض خواہ زیادہ ہوں تو ہر قرض خواہ کو اس کی رقم کی نسبت سے مال دے دیا جائے گا، یعنی مطلب جو ہے جو بھی اس کے پاس پیچھے مال ہے وہ مال مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے دے کر پھر مطلب جو ہے اس کی قرض داروں کا مطلب جو ہے معاملہ طے کر دیا جائے گا۔ اگر میت کے ذمے اللہ کا قرض ہو، یعنی اس نے فی سبیل اللہ کچھ خرچ کرنے کی نظر مانی ہو تو اس کا ترکے میں سے مطلب جو ہے نظر کی رقم فی سبیل اللہ کو دی جائے گی۔ سامعین اکرام، اس لیے کہ قرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قرض دار جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسی وجہ سے کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، انسان کی موت مطلب جو ہے واقع ہونے کے بعد اس قرض کی ادائیگی شرط اول ہے، اسی وجہ سے ترکہ میں سے مطلب جو ہے لازم قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے میت کے انتقال کے بعد اس پراپرٹی کی جو تقسیم ہے یا تقسیم میراث ہے اس کی ادائیگی سے پہلے ان مطلب جو ہے امور کو سامنے رکھ کر قرض داروں کو مطلب جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، ایک اور مطلب جو ہے جو کام مطلب جو ہے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت نے 1/3 مال یا اس سے کم کی جائز وصیت بھی کر رکھی ہو تو اتنا مال وصیت میں صرف مطلب جو ہے کیا جائے گا، یعنی اسے ہٹا کر اس کی جو مطلب جو ہے وصیت ہو اس وصیت کو مطلب جو ہے تکمیل کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ناجائز کام کے لیے وصیت کی گئی ہے تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر جائز کام کی وصیت اس نے کی ہے مگر 1/3 مال سے زائد کی وصیت اس نے کی ہے تو پھر 1/3 مال ہی سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور جو بقیہ 1/3 سے زیادہ کا مال مطلب جو ہے جو وہ لکھا ہوا ہے یا وصیت کی ہے اس کو مطلب جو ہے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سامعین اکرام، ہاں اگر وصیت وارثین میں سے کسی ایک کے لیے وصیت 1/3 مال کی ہے، مثلا مطلب جو ہے اپنے کوئی اس بیٹے کے سلسلے میں یا اس بیٹی کے سلسلے میں جس نے اس کی آخری عمروں میں اس کی مطلب جو ہے خدمت کی ہے، تو اگر مطلب جو ہے
वारिसैन के सिलसिले में अगर उसने अपने 1/3 माल को मतलब जो है उसकी तरफ मतलब जो है मुंतकिल करने का इरादा कर लिया है या वसीयत की है, तो भी वसीयत नाफिज नहीं की जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन हर साहब हक को इसका हक दे दिया, लिहाजा अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। ये है वो पहले मतलब जो है चीजें जो विरासत में मतलब जो है तकसीम से पहले वहां मतलब जो है मैयत के मतलब जो है तदफीन के बाद पहला काम जो किया जाएगा ये 3 उमूर हैं। यानी सबसे पहले मतलब जो है उसी माल से जो उसने छोड़ा हुआ है उसकी मौत मट्ठी का मतलब जो है इंतजाम किया जाएगा। नंबर दूसरा ये है कि उसके कर्जदार है तो उनके कर्ज को मतलब जो है उसका खत्म कर दिया जाएगा, और उस तरीके को मतलब जो है अगर पूरा भी खत्म हो जाता है तो तब भी मतलब जो है कोई भी बात नहीं, उसके मतलब जो है कर्ज को उस तरीके को पूरा मतलब जो है कर्ज में मतलब जो है अदायगी के साथ उसको मतलब जो है खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर तीसरा जो काम है वो मैयत की मतलब जो है 1/3 की जो वसीयत है उसको देखना और उस वसीयत की तकमील करना। अगर जायज है तो ठीक है, अगर न जायज है तो मतलब जो है उसे मतलब जो है नाफिज नहीं किया जाएगा। अगर वारिसैन के ताल्लुक से उसने वसीयत की है तो फिर वारिसैन को मतलब जो है 1/3 का हिस्सा वहां मतलब जो है मुंतकल नहीं होता। ये है वो अहकामात मतलब जो है विरासत जो मतलब जो है मुझे और आपको अहादीस और आयत करीमा के जरिए से तफसील मालूम होती है। ज़रूरत इस बात की है कि इन हिकमतों को समझें और इस मतलब जो है मानी मतालिब को समझने की कोशिश करें और सुकून के साथ मतलब जो है इस पर मतलब जो है तदब्बर हासिल करें, क्योंकि ये वो अहकामात और ये वो हिकमतें हैं जिसका जानना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। उसी के नतीजे में माशरा सुकून का गहवारा बनता है और उसी के नतीजे में नज़ाआत यानी झगड़े मतलब जो है उसका खात्मा होता है। और दुनिया के अंदर हमेशा मतलब जो है जो झगड़े देखे गए हैं वो इसी ज़र और मतलब जो है जायदाद ही के सिलसिले में होते हैं। इसी वजह से तो मतलब कहा गया कि तुम्हें इल्मुल फराइज को जानना मतलब जो है ज़रूरी करार दिया गया है। सामिन इकराम, आज मतलब जो है हमने जिस मतलब जो है सिलसिले में जो हिकमतें देखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन हिकमतों को समझने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और हमारे मतलब जो है दिलों को दीन के अहकाम के इन उसूलों को कबूल करने वाले और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को जो है इसकी तरफ लगाने वाले और इत्तबा का मामला इख्तियार करने वाले मुझे और आपको बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।